اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا تعلیم کو پوری توجہ دے رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے دا نیکلیس۔ دا نیکلیس ایک ہار کی سٹوری ہے، گائے ڈی موپس نے لکھی ہے۔ میں نے اس کا سارا انٹروڈکشن بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم نے اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھا تھا۔ شارٹ سٹوری کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک میتھلڈے گرل ہے جو کسی پور فیملی میں پیدا ہوئی، جو اپنے حالات سے خوش نہیں تھی۔ اب اس کو ہم مزید دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ When she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth in use 3 days opposite her husband، وہ جب بھی ڈنر کے ٹیبل پر بیٹھتی، جو ٹیبل کے کلاتھ میں کور ہوتا ٹیبل کلاتھ، اپنے ہسبینڈ کے سامنے، who uncovered the soap tureen، سوپ کا جو ڈونگا وغیرہ تھا، جب وہ اس کا ڈھکن اتارتا، and declared with a delight، اور خوشی کے ساتھ اعلان کرتا، دا گڈ سوپ، بہترین اچھا سوپ ہے، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ بیٹر دین دیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اچھی چیز بھی ہوگی۔ تو ایڈمائر کرتا اس کی۔ شی تھاٹ آف ڈینٹی ڈنرز، تو جب وہ ایسے سوپ کی تعریف کرتا تو وہ شاندار ڈنرز کے بارے میں سوچنے لگ جاتی۔ آف شائننگ سلور ویئر، آف ٹیپسٹری دیٹ پیپرڈ دا والس، اینشینٹ پرسنیجز، یہ کیا ٹیپسٹری میں نے آپ کو بتایا تھا جو نقشہ نگاری ہوتی ہے، تو جو وال اینشینٹ پرسنیجز، شخصیات، قدیم شخصیات کو جو دیواروں پر ان کو پینٹ کیا جاتا ہے، اینڈ ود اے اسٹرینج برڈز فلائنگ ان دا مڈس آف فیری فارسٹ، پریوں کے جنگل میں ایک عجیب پرندہ اڑ رہا ہو، اس قسم کی پینٹنگ ہوئی ہو۔ اینڈ شی تھاٹ آف ڈیلیشیس ڈشز سروڈ آن ماربلس پلیٹس، بہترین پلیٹوں پر سرو کیا گئی لذیذ کھانے، لذیذ ڈشز کے بارے میں وہ سوچتی۔ اینڈ آف دا وسپرڈ گیلنٹریز، وسپرڈ خسر بسر کرنا، اس میں جو تعریفیں کی جاتی تھی، ٹو وچ یو لسن ود اے اسفنکس لائک اسمائل۔ اسفنکس لائک اسمائل ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے دبے ہونٹوں کے نیچے مسکرانا۔ جب آپ کی ایسے خسر بسر میں تعریفیں ہوں اور آپ دبے ہونٹوں کے نیچے مسکرائیں، تو ایسے خیالات کے بارے میں وہ سوچتی تھی۔ while you are eating the pink meat of a trout، مچھلی کا گوشت کھا رہے ہوں، اور دا ونگز آف دا کوائل، یا بٹیر کے ونگز کھا رہے ہوں۔ تو مطلب ہے جب اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ڈنر کرنے بیٹھتی تو اس کے ذہن میں جو چیزیں آتی وہ شاندار کھانوں کی، شاندار جہاں پہ بیٹھ کے کھانا ہے اس جگہ کی، اور اپنے ڈنر کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ شی ہیڈ نو گونس، نو جیولز، نتھنگ، اس کے پاس نہ کوئی بہترین کپڑے تھے، نہ کوئی جیولری تھی۔ اینڈ شی لوڈ نتھنگ بٹ دیٹ، اور اسے جیولری سے ہی، انہی چیزوں سے پیار تھا۔ شی فیلٹ میڈ فار دیٹ، وہ محسوس کرتی تھی وہ انہی چیزوں کے لیے بنی ہے۔ شی وڈ ہیو لائک سو مچ ٹو پلیز، ٹو بی انوائٹ، ٹو بی چارمنگ، ٹو بی ساٹ آفٹر، وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی تھی کہ وہ امیر ہوتی۔ شی ہیڈ اے فرینڈ، اے فارمر اسکول میٹ ایٹ دا کانوینٹ، اس کی ایک دوست تھی، اس کی سابقہ اسکول میٹ تھی، who was rich، جو امیر تھی، and whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home۔ تو وہ اسے مزید ملنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جب وہ اسے ملنے آتی تو اسے سیڈ محسوس ہوتا، کیونکہ وہ امیر تھی، امیر اسے دیکھ کر حسد ہوتا ہے جو بھی، یہ بھی کیونکہ چاہتی تھی کہ میں بھی امیر ہوں۔ But one evening her husband reached home with a triumphant air and holding a large envelope in his hand، ایک دن اس کا شوہر لوٹا ایک فتح والی خوشی کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ پکڑے ہوئے۔ There said he، اس نے کہا، there is something for you، تمہارے لیے کچھ ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے، میتھلڈے کو۔ She tore the paper quickly and drew out a printed card، اس نے وہ پیپر پھاڑا جلدی سے اور اس میں سے پرنٹڈ کارڈ نکالا، which bore these words، ان پر یہ الفاظ لکھے تھے۔ The Minister of Public Administration and Madam Georges Rampenny request the honor of M and Madam Loisel's company at the Palace of Ministry on Monday evening, January 18th۔
تو اس کے آفس کی طرف سے دونوں میاں بیوی کو ایک شاندار دعوت تھی جس کی ان کو بھی انویٹیشن ملا تھا. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table crossly. اس کے شوہر نے جیسے توقع کی تھی کہ وہ خوش ہوگی، جبکہ وہ خوش ہونے کی بجائے اس نے ٹیبل پر وہ پھینکا جو لیٹر تھا، مٹرنگ یہ بڑبڑاتے ہوئے what do you wish me to do with that؟ کیا تم کیا چاہتے ہو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ Why my dear? I thought you would be glad. میں نے سوچا تھا تم خوش ہوگی. You never go out. تم باہر نہیں گئی. And this is such a fine opportunity. یہ تو اتنی شاندار موقع ہے. I had a great trouble to get it. مجھے اسے حاصل کرنے میں بڑا مسئلہ ہوا ہے. Everyone wants to go. ہر کوئی جانا چاہتا ہے. It is very select and they are not giving many invitation to clerks. کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے انویٹیشن. یہ کلرکس کو انویٹیشن دے بھی نہیں رہے. The whole official world will be there. وہاں پر تمام official world ہوگا. She looked at him with an irritated glance. Irritated جسے بندہ تنگ آ جائے. And said impatiently اور بے صبری سے کہا. And what do you wish me to put on my back? He had no thought of that. اس نے کہا کہ میں پہنوں گی کیا؟ He stammered, why the gown you go to the theater. اس نے بولا کہ وہ جو گاؤن جو تھیٹر میں جو پہن کے گئی تھی اس کا کیا ہوا؟ It looks very well to me. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. He stopped, distracted. وہ رکا، تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوا، منتشر ہوا. Seeing that his wife was weeping. یہ دیکھ کر کے اس کی بیوی رو رہی تھی. Two great tears ran slowly from the corners of her eyes toward the corners of her mouth. تو دو آنسو آہستگی سے بہہ نکلے اس کی آنکھوں سے اس کے منہ تک. What's the matter? What's the matter? He answered. اس نے جواب دیا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ By a violent effort she conquered her grief and replied in a calm voice. Violent effort کا مطلب ہے پوری کوشش کرنے کے بعد اس نے اپنی دکھ پر، اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور ایک آرام دہ آواز میں جواب دیا. While she wiped her wet cheeks, اپنے گیلے چیکس کو سکھاتے ہوئے. Nothing. Only I have no gown and therefore I can't go to this ball. میں اس میں نہیں جا سکتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کی. Give your card to some colleague whose wife is better equipped than I am. اس نے کہا کہ یہ کارڈ اپنے کسی ایک کولیگ کو دے دو جس کی بیوی کے پاس مجھ سے زیادہ کچھ ہے پہننے کے لیے. تو وہ اس سے مطلب ہے کہ دنیاوی چیزوں پر زیادہ انہی چیزوں پر زیادہ فوکس تھی کہ جیولری ہو، اچھے کپڑے ہوں، تبھی اس پارٹی پر جاؤں گی میں، ادروائز نہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو مزید فردر ہم اس کا ٹیکسٹ کل پڑھیں گے انشاءاللہ.